بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو مذہب پایا جاتا ہے وہ عیسائیت ہے، کرسچینٹی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو مذہب پایا جاتا ہے وہ اسلام ہے۔ ملحد ہوں یعنی وہ لوگ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، یہودی ہوں، ہندو ہو، وہ سارے تعداد میں تھوڑے ہیں، سب سے زیادہ عیسائی ہیں اور اس کے بعد مسلمان ہیں۔ اگر افرادی قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر مسلمان ہیں۔ مادی وسائل کے اعتبار سے دیکھا جائے، تیل ہے، زراعت ہے یا دیگر ذرائع ہیں، سونا چاندی تانبا، ہر پہلو سے تقریباً مسلمان ہیں۔ یہ سب سے زیادہ وسائل کے حامل ہیں۔ افرادی قوت، مادی قوت، پھر عسکری قوت، فوجی قوت،
57 یعنی 57 اسلامی ممالک ہیں، آلموسٹ تقریباً سب کی افواج ہیں، بعض کی کمزور ہیں، بعض کی بڑی طاقتور ہیں، ویل ٹرینڈ ہیں، تو سب کی افواج ہے۔ عسکری قوت، مادی قوت، افرادی قوت، ہر پہلو سے مسلمان تقریباً برتر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ جو ذلت کی خاک چھان رہے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ کشمیر ہے، فلسطین ہے، بوسنیا ہے، برما ہے، چچنیا ہے، ہر طرف دیکھ لیں آپ، اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے، کہیں مارا جا رہا ہے تو وہ مسلمان کو مارا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کاش کہ ہم مسلمان اس بات کو سوچیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اتنے وسائل رکھنے کے باوجود کیوں مارے کھا رہے ہیں؟ اگر غور کیا جائے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے، آپ تسلیم کریں یا نہ کریں، بعض لوگ اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی مسلمان معاشی طور پر بڑے پسماندہ ہو گئے۔ بھائی وسائل تو بے تحاشا ہے، وسائل ہمارے ہیں، استعمال دوسرے کرتے ہیں۔ کیا معاشی پسماندگی جو ہے اگر یہ وجہ بنتی ہے تو یہ بھی وجہ نہیں ہونی چاہیے؟ ٹیکنالوجی کو دیکھیں تو اس میں بھی مسلمان پیچھے نہیں ہیں، ان کی ٹیکنالوجی بھی بڑی گروتھ کر رہی ہے اور بہت آ گئی ہے اسلامی ممالک میں ٹیکنالوجی، ایٹم بم تک بنا لی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس کی جو وجہ سمجھ میں آتی ہے نا، قرآن مجید جو وجہ بتاتا ہے وہ یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں نے اب ہیں تو مسلمان لیکن اپنا اسلام چھوڑ دیا ہوا۔ آپ کہتے ہیں جی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، استعداد ہو تو حج بھی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور کیا مسلمانی ہے؟ پہلے تو بڑے ہی ہیں جو یہ بھی نہیں کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ ہم اسلام کو تو مان رہے ہیں، اسلام کے فرائض ادا کر رہے ہیں، پھر اور اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے ہم سے، کیا ڈیمانڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ یہاں تک نہیں ہے کہ تم صرف نمازیں پڑھو، تم صرف روزے رکھو، تم صرف حج کرو۔ اللہ کی ڈیمانڈ اس سے بھی آگے ہے، اور وہ کیا ہے
ادخلوا فی السلم کافہ، یہ کافہ کہ تم اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ۔ اور کون سا اسلام کا پارٹ ہے، حصہ ہے جس میں میں داخل نہیں ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری سیاسی زندگی، تمہاری معاشی زندگی، تمہارا لین دین، تمہاری معاشرت، ہر چیز اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تم مسجد میں آؤ تو مسلمان ہو، تم منڈی میں جاؤ بھاؤ تاؤ کرو تو تم مسلمان نہیں ہو، تم مسجد میں مسلمان ہو لیکن سیاست کے ایوانوں میں تمہاری پرائیورٹی، تمہاری ترجیح بالکل اور ہو۔ تم ایسے قوانین پاس کرو اور تم ایسے لوگوں کی حمایت کرو جو ایسے قوانین پاس کرتے ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت میں ہے۔ یہ جو سطح ہے اس کا بھی مطالبہ ہے ہم سے کہ صرف اپنی ذات کی حد تک مسلمان نہیں ہونا، پورے معاشرے نے، پورے نظام نے، پوری سوسائٹی نے، تمہارا عدالتی نظام ہو، تمہارا قانون ہو، ہر چیز اسلام کے تابع ہونی چاہیے، وگرنہ تم مسلمان نہیں، مکمل مسلمان نہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے کہ جو مکمل مسلمان ہو جاتے ہیں، ہماری تعلیم ہو، ہماری عدالت ہو، ہماری سیاست ہو، ہماری معیشت ہو، ہماری معاشرت ہو، وہ تو اسلام کے مطابق ہو نہیں۔ ربیع الاول آیا، جلوس نکال لیا اور ہم نے حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا، ایک دوسرے کو عید مبارک دے دی۔ بعض نے اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت بھی کیا تو 5 وقت کی نماز ادا کر لی۔ ہمارا اجتماعی نظام کیسا ہے، یہ اس وقت پوری اسلامی دنیا میں 57 اسلامی ممالک میں یہ مسئلہ ہے۔ آج سے 40-50 سال، 60 سال، 70 سال سے جب سے اسلامی ممالک آزاد ہوئے، انگریز یہاں سے چلا گیا، تب سے اسلامی ممالک میں یہی کشمکش ہے جو جاری ہے۔ مسلمان ملکوں میں جو لوگ حکمران ہیں وہ اسلامی ممالک کو ایک اور طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، آہستہ 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 اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ مسلمان عوام سسٹم اور نظام کے شکنجے میں یوں جکڑی ہوئی ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے ان لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے، ان لوگوں کی حمایت کرتی ہے۔ یہ ایک عجیب سا چکر چلا ہوا ہے۔ آپ قرآن مجید میں بنو اسرائیل کی ہسٹری پڑھ لیں۔ بنو اسرائیل ہماری طرح بالکل مذہبی لوگ تھے، ان کے اندر پیغمبر آئے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا، بلکہ وہ خود پیغمبروں کی اولاد تھے۔ ان کو تاریخ میں 3 دفعہ عروج ملا ہے، 3 دفعہ، اور تینوں دفعہ وہ تھیں جب انہوں نے اپنی کتاب کو، جو کتاب انہیں آسمان سے ملی تھی، اپنی کتاب کو اپنا دستور حیات بنا لیا اور اپنی کتاب کے اوپر چلنے لگ پڑے، تب انہیں عروج ملا ہے۔ یہ نہیں جیسے جیسے وہ اپنی کتاب سے پیچھے ہٹتے چلے گئے ان کو زوال آتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑا، اللہ کی رہنمائی کو چھوڑا، نتیجہ کیا نکلا؟
عراق سے بخت نصر آیا، اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، وہ گھس گیا ان کے گھروں میں اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ یوں ہی ہوا، تابوت سکینہ اٹھا کے لے گیا، ان کی مقدس متبرک جو چیزیں پڑی ہوئی تھیں، جن کی وجہ سے ان کی قومی زندگی تھی، وہ اٹھا کے لے گیا۔ آج تک یہودی نوحہ کناں ہیں۔ تو جیسے جیسے انہیں زوال آیا اس کی وجہ یہی بنی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب یہ مصر میں نسل در نسل 2 3 4 5 6 نسلیں ان کی غلام ہو گئیں، فرعونیوں کی، قبطیوں کی غلام تھے، موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ میں تمہیں آزادی دلانے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 مقاصد تھے، ایک اللہ کی توحید اور دوسرا بنو اسرائیل کو قبطیوں سے، فرعونیوں سے آزاد کروانا۔ بنو اسرائیل مانتے نہیں ہیں، ایک ایک کو بٹھا کے سمجھایا ان کے گھروں میں جا کے کہ میں تمہیں آزاد کروانے آیا ہوں۔ بالآخر وہ مان گئے، کہا رات کے وقت ساری قوم فلاں مقام پہ اکٹھے ہو جانا اور یہاں سے نکل جائیں گے۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، دوڑے نکلے، صبح دم فرعونی اٹھے، انہوں نے کہا بنو اسرائیل کی بستیاں خالی ہیں، گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، چلو ان کا پیچھا کرو۔ دوڑے گھوڑوں پہ، بگیوں پہ، یہ بھی دوڑ رہے ہیں، یہ پیدل ہیں، اور آگے دیکھا دریا آ گیا ہے اور پیچھے فرعون کا لاؤ لشکر نظر آ رہا ہے دور سے۔ نسل در نسل غلام تھے، کہنے لگے موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا، اچھی بلی جیسے بھی زندگی گزار رہے تھے، آپ نے یہ کیا کیا ہمارے ساتھ؟ پیچھے فرعونی، آگے دریا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی حوصلہ، ہمت نہیں ہارے، کہا ہمت کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ کہا کیسے نکالے گا، یہاں تو موت نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں کیوں بھیجا تھا آپ جانتے ہیں؟ اس وجہ سے بھیجا تھا، سیرت نگار مورخین جو ایک نکتہ بیان کرتے ہیں نا کہ عرب میں آنے کی، بھیجنے کی کیا حکمتیں تھیں، ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس وقت کی جو متمدن قومیں تھیں، جو بڑی تہذیب یافتہ قومیں تھیں، وہ روم اور ایران تھے، لیکن نبی ان میں نہیں آیا، نبی عرب میں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب لوگ کبھی کسی کے غلام نہیں رہے، اور روم و ایران کے اوپر حملے ہوئے، غلامی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، آزاد منش تھے۔ ایسی قوم کو سدھارنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور یہی بات اس نے، انگریز نے یہاں سے 47 میں جاتے ہوئے کہی تھی، تم ہم سے آزادی تو لے رہے ہو لیکن آزادی تم سے سنبھالی نہیں جانی، تمہاری ابھی تربیت نہیں آزاد لوگوں جیسی۔ تو کہنے لگے کہ یہ بنو اسرائیل نسل در نسل غلام تھے کہ موسیٰ تو نے ہمیں مروا دیا۔ کہا حوصلہ کرو، اللہ سے دعا کی، اللہ نے راستہ سلجھایا، عصائے موسیٰ مارا، دریا دو پارٹ ہوا۔ اب یہ سامنے اتنا بڑا معجزہ دیکھ رہے ہیں،
دریا کو عبور کیا، فرعونی غرق ہو گئے، یہ سارا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ کی اتنی مدد آ رہی ہے، اتنی ہیلپ ہو رہی ہے، اور جب سامنے ایک صحرا میں گئے، وادی طے، حضرت موسیٰ نے اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ وہ سامنے یروشلم ہے، وہ شہر ہے، وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، میرا ساتھ دو اور وہاں جاتے ہیں اور اللہ فتح دے گا۔ کہتے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا، پہلے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے، اب ہم نہیں تیرے جھانسے میں آئیں گے، تو جا، تو لڑو، تیرا رب لڑے۔ اپنی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ بھی دیکھا، لیکن اس کے باوجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ سوچ آزاد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کہ وہ شہر ان کے اوپر 40 سال تک کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، یہ محروم ہو جائیں گے۔ پھر وادی طے میں یہ 40 سال یہ مر گئے، دوسری نسل مر گئی، تیسری نسل آئی، وہ ایک آزاد منش لوگ تھے، صحرا میں ان کی تربیت ہوئی تھی۔ پھر یوشع بن نون نے، حضرت موسیٰ بھی وفات پا چکے تھے، یوشع بن نون نے قیادت کی اور وہ شہر فتح کیا۔ بنو اسرائیل کو جب جب عروج ملا ہے، وہ وہی دور ہے کہ جب انہوں نے اپنی الہامی کتاب کو مانا۔ مسلمان اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اسکولنگ ایجوکیشن میں، ان کی تعلیم میں ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ اصل چیز ٹیکنالوجی ہے، یہ مذہب جو ہے یہ ثانوی چیز ہے، اور مذہب ہے بھی کہاں تک؟ نماز و روزہ، باقی تمہارے اجتماعی قوانین، اس کا مذہب سے کیا تعلق ان کا؟ تمہارا عدالتی نظام کیسا چل رہا ہے، یہ مذہب کی بحث نہیں ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے سبق کو پڑھ لیا، رٹ لیا۔ پورے عالم اسلام میں یہی مسئلہ ہے، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے ماں سوائے 2 ممالک کے، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی اس کتاب کو اپنا دستور قانون اس طرح بنائے کہ اس کے اوپر عمل کرے۔ صرف سعودی عرب ہے اور افغانستان، ان میں سے بھی سعودی عرب جان چھڑا رہا ہے جو اس وقت صورتحال ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم معزز نہیں ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو مانتے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کا جو عروج ہے وہ اللہ کی کتاب کو اپنا نظام بنانے میں ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جب اللہ کی کتاب کو منشور حیات نہیں بنایا جائے گا، دستور حیات نہیں بنایا جائے گا، ایسا دستور کہ جس کے اوپر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ایک حد نافذ کر دینے سے، ایک حد نافذ کر دینے سے 40 دن کی برکت والی بارش ہو، جس سے ہریالی آئے، جس سے فصلیں اگیں، وہ 40 دن کی برکت والی بارش ہو، اس سے کہیں بہتر ہے ایک حد نافذ کر دی جائے۔ اس کی اتنی برکتیں، معاشرے میں امن و امان کیوں نہیں؟ بے چینیاں کیوں ہیں؟ سکون کیوں غارت ہوا پڑا ہے؟ کسی کو تحفظ نہیں ہے۔ چائلڈ کڈنیپنگ، یہ مختلف کیسز سامنے آ رہے ہیں، اور ادھر سے حکومتیں ہیں کہ آپس میں لڑ رہی ہیں۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ، جنس اپنی تبدیل کروا لو، کیا یہی ایک قانون رہ گیا تھا؟ تماشا ہونے والا رہ گیا تھا اللہ کی کتاب کے ساتھ؟ کوئی ان کو شرم نہیں آتی، کوئی ان کو حیا نہیں آتی۔ اسلامی ملک کے یہ سربراہ ہیں
اور ادھر سے ہمارے صوفی صاحب بھی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب منتخب کرنا ہے، جب سپورٹ دینی ہے، تو ان بے نمازوں کو، ان بے دینوں کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں جی، یہ ہماری سیاست ہے، سب بے شرم ہے، سب پھڑ لیتے ہیں، باہر سے کھا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کے خلاف جنگ کرنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا تو کہو ہم مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھ کے اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنے سے کہیں بہتر ہے تم کہہ دو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ لوطیوں پہ عذاب کیوں آیا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا یہ قرآن جھوٹا ہے کہ لوط رات کے وقت نکلنا اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے نکلنا، اب مگر تمہاری بیوی پیچھے رہے گی اس کو نہیں بتانا، وہ دلالی کرتی ہے، اور یہ اغلام بازی، بچوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا جو قوم کی عادت ہے، یہ اس میں معاونت کرتی ہے، اس کو پیچھے رہنا ہے۔ آسمان سے نوکیلے پتھر آئے، آگ آئی، کیا یہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے؟ کوئی دل میں محسوس نہیں کرتا، روزگار میں الجھا دیا گیا، غربت میں، مہنگائی میں، 70-75 سال ہو چلے ہیں، تم نے اس قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، مذاق کیا، گالیاں مولوی کو دیتے ہو، مذہب کو دیتے ہو، قرآن کا مذاق اڑاتے ہو۔ اس قرآن سے آزاد ہو کر جو نظام، جو قوانین تم نے بنائے، کیا نتائج لے کر آئے ہیں؟ کتنی فلاح و بہبود آئی ہے ملک کے اندر؟ باقاعدہ لوگ پیدا کیے گئے جو احتجاج کریں، جو لبرلزم کو ہوا دیں۔ اگر مسلمان ہو تو اس وقت تک ذلت کی خاک چھاننی پڑے گی جب تک اللہ کی کتاب کو اپنی اجتماعی زندگی میں لے کر نہیں آتے۔ آپ دیکھ لو بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا۔ انگریز کے پاس کون سی جی الہامی کتاب ہے؟ اے انگریز کا عروج اسی وجہ سے تو ہے، تو مسلمان ہی رہا، مگر نہ قیادت تمہارے لیے، وسائل تمہارے لیے تھے، امامت تمہارے لیے تھی۔ جب تو نہیں بیٹھا تو اللہ نے کسی کو بیٹھا دیا۔ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے تو ہم لوٹ آئیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم لوٹو گے تو ہم لوٹیں گے، لیکن پہل تم نے کرنی ہے، پہل تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ تب حالات بدلتے ہیں جب پہلے حالات بدلنے کا احساس خود اپنے اندر آئے۔ اکانومی تباہ، سیاست الامان والحفیظ، معاشرت بے حیائی عام ہے، سیاست میں ہارس ٹریڈنگ ہے، کوئی اقدار نہیں، کوئی سچائیاں نہیں، کوئی پاسداری نہیں۔ اپنی معاشرت کو دیکھو، دھوکے بازی، یہ کیا ہے جو حالات ہم نے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ حدیث میں آتا ہے کہ 40 کلومیٹر تک ایک وقت آئے گا، حدیث کے مطابق۔ کیا وہ وقت آ ہی نہیں گیا کہ 40 کلومیٹر تک، مطلب یہ کہ اتنے فاصلہ بنتا ہے، اتنی مسافتوں پہ لوگ مثالیں دیا کریں گے کہ اتنی دور ایک ایماندار بندہ بیٹھا ہوا ہے،
کہاں گئی ایمانداری ہماری؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ بہرحال ہمارے اوپر جو ایک فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی کہیں، سوشل میڈیا ہو، آپس کی مجلسیں ہوں۔ ابھی ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں، ہم کسی طریقے سے ان کو نہیں کہہ سکتے۔ کم از کم سیاست میں کوئی ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں جو ایمان اسلام والے ہوں، جن کا دین کے ساتھ کوئی واسطہ ہو۔ ہیں اسلامی جماعتیں، ان کو کچھ برائیاں ہیں، کچھ ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا ایک انفرادی طور پر ایک فریضہ ہے، ہم جہاں بھی آواز اٹھا سکتے ہیں اپنی مجلس میں۔ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ جس طرح ایک پاس کیا گیا ہے، بے شرمی کی انتہا ہے، واضح طور پر اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پہ رحم فرمائے اور ہمیں اسلام قرآن کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔